الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاسی خشک مٹی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، پیاسی خشک مٹی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، ہمیں اب سمندر سے ایک بادل کھینچ چلانا ہے، فقط پیران نہیں کرنا اب ان تاریخ گلیوں میں، فقط پیران نہیں کرنا اب ان تاریخ گلیوں میں، ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے، ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے، ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے، ہمیں پاکستان کو عقابوں سے لڑانا ہے۔ معزز مہمان گرامی، صدر اعظم، اساتذہ اکرام اور میرے ہم وطن ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جن موضوع میں رات شاعری کا موقع ملا ہے اس کا نام ہے یوم آزادی کشمیر اور اس کے تقاضے۔ ایک آگ اٹھی اور کس کروں میں دفن ہو گئی میری آگ کی بات اس آگ کے نام، ایک آنسو چشمہ نم سے ٹپکا اور زمین باؤس ہو گیا میری آگ کی بات اس آنسو کے نام، میری آگ کی گفتگو تھرتھراتی ہواؤں میں تڑپتی انسانیت کی اس طبقے کے نام جو کشمیر کے طریقوں میں گھوم رہی ہے، میری آگ کی جسارت معصوم بچوں کی لاشوں کے نام، میری آگ کی جرأت بابری مسجد کی حرمت کے نام جس کی آزاریں خاموش ہوئی، میری آگ کا جوش و بلبلہ ان ماؤں کے نام کہ جن کے جگر چاک ہوئے، میرے آگ کا غصہ غصہ اور حکمرانوں کے نام جو سکوں کی میزوں پر بیٹھ کر کشمیر کا سیراب کرتے ہیں۔ صدر ذوالفقار کشمیر کا زہر ہے، وہ کشمیر جس کے بہتے نالوں دریاؤں اور آبشاروں سے آوازیں آیا کرتی تھی، آج ماؤں بہنوں کی چیخوں اور سچوں کی آوازیں آ رہی ہے۔ صدر ذوالفقار وہ کشمیر جنت و حکمت کی جگہ جہاں ایک تقسیم ہوتا تھا، تدبر بانٹا جاتا تھا، صوفیاء نے جنم لیا، آج بڑھتے ہوئے شعلے جنم لے رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، سرخیاں امن کی تخلیق میں مصروف ہے، سرخیاں امن کی تخلیق میں مصروف ہے، اور ہر وقت اگلتے رہے اخبار کی، اپنی پوشاک چھنجانے کا غم نہ کر، اپنی پوشاک چھنجانے کا غم نہ کر، سر سلامت نہیں رہتے دستاروں کے لیے۔ صدر ذوالفقار 1947 کا سورج برے صغیر میں آزادی کا سورج بن کر طلوع ہوا، مگر جناب تک کشمیر میں پھر بھی سورج گرہن رہا، اور برطانوی حکمرانوں کی چلاکی اور ہندوؤں کو حفاظت آخرکار رنگ لائی، اور ایک بار پھر کشمیر بھارت کی جولی میں آ گرا۔ جناب صاحب کیوں کشمیریوں پر قیامت صغریٰ برپا کی گئی؟ جناب صاحب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ قیامت سے نکلا کتنا کٹن عمل ہے۔ آپ کشمیر کی وادیاں آزادی کے نعروں سے گونج رہی ہے، اور آپ کشمیر کے چشموں کا پانی شہیدوں کے لہو سے کم ہو چکا ہے۔ آپ کشمیر تلکتا ہوا جوان بن کر اقوام متحدہ کے معافی پر چوک رہا ہے۔ آپ بلا کیش ہے اب موت سے لڑنا ہے آپ بلا کیش ہے اب موت سے لڑنا ہے، اس دور کی عظمت کو پیغام یہ دینا ہے، اپنائے عزت جو کیسے تمہارا ہے، اپنائے عزت جو کیسے تمہارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ صدر ذوالفقار جب میری نظر اس محفل میں بیٹھے ہنستے مسکراتے چہروں کو پڑتی ہے تو مجھے وہ کشمیری طالب علم یاد آ جاتے ہیں جو اپنی بستوں اور کتابوں کو اس امید سے دیتے ہیں کہ شاید کل وہ بھی سکول جا سکیں گے۔ صدر ذوالفقار دل کتنا نہیں بلکہ گرامی صاحب جب میرے بابا مفتی شفقت الہوار میرے سر پر رکھتے ہیں تو مجھے وہ کشمیری بیٹی یاد آتی ہے جسے آزادی کی خاطر اپنے باپ کو قربان کر دیا ہوتا ہے۔ صدر ذوالفقار جب میرا بھائی مجھے بلاتا ہے تو مجھے وہ کشمیری بہن یاد آتی ہے جس کے سامنے پارٹی نہیں ہے اس کے بھائی کو چاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ صدر ذوالفقار آپ کتنی ماریے میرے کشمیر میں کوئی ایسا گھر نہیں جہاں سے جنازے اٹھے نہ ہو، میرے کشمیر میں کوئی ایسا خاندان نہیں جہاں کی عزت محفوظ رہی ہو۔ صدر ذوالفقار میری آنکھیں نم ہونے لگتی ہے، میری زبان بولنے کی سکت کھو بیٹھتی ہے، میرا دل کانپنے لگتا ہے جب میں اپنی ماں بہنوں کی چادر ان غاصبوں کے ہاتھوں میں دیکھتی ہوں۔ افسوس آج کی خالد بن ولید نہیں جو کشمیریوں کو اس نمرود کی نسل سے بچا سکے۔ صدر ذوالفقار آج ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں، انسان نے ہر میدان کے اندر ترقی حاصل کر لی ہے، لیکن صدر ذوالفقار آج کشمیر لگتا ہوا سوال بن کے اقوام متحدہ کے معافی پر چاہ رہا ہے۔ صدر ذوالفقار
کیا جا رہا ہے۔ آخری شرط جاننا چاہوں گی، شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتی، شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتی، سب منہ سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتی، گرتی ہوئی دیواروں کی ہمدرد ہوں لیکن، گرتی ہوئی دیواروں کی ہمدرد ہوں لیکن، چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتی، رہتی ہوں فقیروں کی دعاؤں کی طلبگار، رہتی ہوں فقیروں کی دعاؤں کی طلبگار، یوں شاہوں سے تمنائیں خواہش نہیں کرتی، دریا میں اتر کر سمندر میں اتر کر لہروں سے لڑا سکتی ہوں، سمندر میں اتر کر لہروں سے لڑا سکتی ہوں، یوں سازش نہیں کرتی، سازش نہیں کرتی۔